السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ضلع شیخو پورہ کی ڈاکومنٹری بتاؤں گا، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ شیخو پورہ کو قلعہ شیخو پورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ اس شہر کو مغل بادشاہ جہانگیر نے 1607 میں قائم کیا تھا۔ شیخو پورہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 16واں بڑا شہر ہے اور یہ ضلع شیخو پورہ کا صدر مقام بھی ہے۔ یہ شہر صنعتی مرکز ہے اور لاہور سے 38 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس شہر کے رقبے کی بات کریں تو اس شہر کا رقبہ 75 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اگر اس شہر کی بلندی کی بات کریں تو یہ شہر سطح سمندر سے 236 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ آبادی کو دیکھا جائے تو سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 4,73,000 سے زیادہ تھی۔ اس شہر کے ڈاک کوڈ کی بات کریں تو وہ ہے 39350، اور اگر انتظامی تقسیم کو دیکھا جائے تو اس شہر کی 51 یونین کونسلز ہیں۔ شیخو پورہ کے نام کی بات کریں تو شیخو پورہ کے آس پاس کا علاقہ پہلے ورک گھر یا ورک فورٹ کہلاتا تھا، کیونکہ یہاں پر ایک جٹ قبیلہ آباد تھا۔ جب مغل بادشاہ جہانگیر نے 1607 میں اس شہر کو قائم کیا تو اس نے شہر کا پہلا نام خود رکھا، جو ترکی زبان میں تھا تزک جہانگیر، جس کا مطلب تھا جہانگیر آباد۔ پھر بعد میں اس شہر کا نام اپنے اصل نام پر رکھا گیا شیخو، جو کہ جہانگیر کا نک نیم تھا، پھر وہیں سے شیخو پورہ بن گیا۔ اس شہر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو مغل دور کے درمیان میں یعنی 1607 میں جہانگیر نے اس شہر کی بنیاد صوبے کے اہم حصے جندیالہ شیر خان کے پاس رکھی۔ اس کے پاس ہی جہانگیر نے 1607 سے 1620 کے درمیان ہرن مینار تعمیر کروایا، جو مغلوں کے پالتو جانور رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اسی علاقے میں مغل بادشاہ شکار بھی کیا کرتے تھے۔ مغل دور کے خاتمے کے بعد یہ شہر بھٹی قبیلے کے زیر تسلط آ گیا۔ قبیلے والوں نے شہر پر قبضہ جمائے رکھنے کی بہت کوشش کی اور سکھوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے، مگر آخر کار 1799 میں لہن سنگھ کی افواج نے شیخو پورہ کو بھٹی قبیلے سے چھین لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب شیخو پورہ سکھوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد بھی شیخو پورہ کئی بار مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھا، مگر 1808 میں شیخو پورہ رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا اور 1847 تک اس کے کنٹرول میں رہا، اور پھر انگریزوں نے سکھوں کی آخری ملکہ مہارانی جھند کور کو گرفتار کر کے شیخو پورہ پر قبضہ کر لیا، اور پھر آزادی تک یہ انگریزوں کے پاس رہا اور پھر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ شیخو پورہ میں تعلیمی نظام کی بات کریں تو شیخو پورہ کی اوورآل شرح خواندگی ریٹ 43.6% ہے، جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ شیخو پورہ کے کچھ مشہور تعلیمی اداروں کے نام کچھ یوں ہیں: حجویری یونیورسٹی شیخو پورہ کیمپس، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شیخو پورہ کیمپس، پنجاب کالج آف سائنس، دی سپیریئر کالج، لاہور گرامر سکول، بیکن ہاؤس سکول سسٹم اور دی سٹی سکول مشہور ہیں۔ شیخو پورہ کے لوگوں کی بات کریں تو 1998 کی مردم شماری کے مطابق شیخو پورہ کی آبادی 2,80,000 تھی، جو سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق 19 سال میں 68% بڑھنے کے بعد 4,73,000 ہو گئی تھی۔ انڈسٹریل ایریا: شیخو پورہ قائد اعظم بزنس پارک اور رچنا انڈسٹریل پارک یہ دو انڈسٹریل ایریاز ہیں جو ابھی ترقی پذیر ہیں۔ شیخو پورہ کے سابقہ انڈسٹریل ایریاز کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اسپیشل اکنامک زون قرار دے دیا گیا ہے۔ ماڈرن شیخو پورہ کی بات کریں تو جیسا کہ شیخو پورہ شہر ایک کافی پرانا شہر ہے اور یہ مغل کے زمانے کی تاریخ رکھتا ہے، اس لیے شہر کے آس پاس اور شہر کے اندر کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز بنائے گئے ہیں۔ اور اب اگر آخر میں شیخو پورہ کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں شیر اکبر خان، عاقب جاوید، انجم سعید، انزیلیکا طاہر،
چودھری بلال احمد، غلام جیلانی خان، کلوانت سنگھ ورک، محمد آصف، محمد جاوید بھٹر اور محمد نواز بھٹی مشہور ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو شیخو پورہ کی مختصر سی ڈاکومنٹری بتائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ جاننے کو ملے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔